کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا آپ کیسے سمجھاؤں ان کو۔ اب یہ لاسٹ ایئر بھی میں اپنی فیملی سے عمرے پہ جانا چاہ رہا تھا چھٹیوں میں نے کہا کہ مجھے پاسپورٹ میرا کھولتے نہیں کیا، اس طرح پھر چھٹیاں تھی۔ شکر ہے کہ یہ اس خان صاحب یہ کہنے سے پہلے میں نے اپلائی پھر کیا ہوا تھا اس سال کہ میرا پاسپورٹ کھول دے۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا تھا نا ایسا کہ میں نے افغانستان جانا ہے کہیں جانا ہے، وہ لیٹر آ گیا سامنے۔ کیا کسی نے معافی مانگی اس بات پر کہ جی میں نے بہانہ بنایا ہے کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے؟ بہانہ کس بات کیا ہے بھائی؟ ایک ڈاکومنٹ ہے، شکارا ڈاکومنٹ ہے، بہانہ تو وہ ہوتا ہے کوئی جھوٹ ہو۔ تو میری عرض یہ ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ ان کے ایجنڈے کے مطابق پارٹی کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا ہے، اور اس پہ ہمارے کچھ نادان اور کچھ ان کے ایجنڈے کے اوپر چھوڑے ہوئے لوگ۔ میں بڑا کلیئر بات کرتا ہوں، مجھے نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنی پارٹی کی خواتین کے اوپر الزام لگانا اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ وہ صنم جاوید جس نے بار بار نظریے پہ کھڑے ہو کے وہ جیلوں میں بار بار گئی ہے، ہم میں سے شاید بہت سے لوگ اتنی بار نہ آگے اور جتنی بار وہ گئی ہے، اس کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور جو لوگ ہمارے اس کو پھر ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس چیز کے خلاف کھڑے، میں بتا رہا ہوں ان کو، اپنی پارٹی کی مورل خراب کر رہے ہیں آپ لوگ، اپنی پارٹی کا وہ اخلاقی اقدار ہے اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہو۔ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ عمران خان نے زندگی میں آج تک کسی کی ماں بہن بیٹی پہ بات نہیں کی۔ یہ کیا کلچر شروع ہو گیا یہاں پر؟ میری آپ سے نہیں بنتی، میں آپ پہ تہمت لگا دوں، آپ کے اخلاقیات پہ تہمت لگا دوں، آپ کے کردار پہ تہمت لگا دوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ اور جب آپ کے مورلز، آپ کے معیار، آپ کے اخلاقی اقدار ایسے ہو جائیں گے تو آپ کا نظریہ بھی کمزور ہوگا، آپ کی پارٹی بھی کمزور ہوگی، آپ کی تحریک بھی کمزور ہوگی، آپ کی اسٹرینتھ بھی کمزور ہوگی۔ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ گنڈاپور صاحب، ایک یہ بتائیے گا کہ کے پی کے اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ افغان ملوث نظر آتے ہیں۔ افغان مہاجرین کو واپسی کا فیصلہ ہوا، کے پی گورنمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے، مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ موجودہ حالات میں ممکن ہے جب ہمارے جو مسلح افواج ہے وہ بھی قربانیاں دے رہی ہے، عام شہری بھی جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں دہشت گردی کا نشان، کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے یا افغان جو مہاجرین ہیں ان کو واپس نہ بھجوایا جائے۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات کی کہ خان صاحب کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ایک لسٹ کے مطابق ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ملتا، تو آپ کے خیال میں کون خان صاحب کو فیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے اصل میں آپ سوال بھی ساتھ چلایا کریں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آتی ہے۔ پہلی بات یہ آپ بات کریں افغان مہاجرین کی۔ افغان مہاجرین پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے ہیں۔ ایک طرف افغان مہاجرین کی آپ بات کریں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گرد، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان میں فرق کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار اتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، ان کو واپسی سے عزت سے بھیجو، عزت سے وہ جائیں واپس۔ ان لوگوں کو ہماری ایک روایات ہے اور ہم وہ پوری کر رہے ہیں، بھی ہمارا صوبہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی عزت سے ہم نے جگہ بنائی ہے ان کے لیے، ہم پوری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کر رہے۔ یہ کہہ دینا کہ ایک دم تم نکلو تمہارے بچے دن ہے، پھر ان کے کاروبار ہیں یہاں پہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، کاروبار بند کرنے کے لیے کوئی ٹائم لگتا ہے، کوئی وعدے گھاٹے ہوتے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں۔ پھر مویشی بند کر دیے ان کے کہ آپ مویشی لے کے نہیں جا سکتے، یار مویشی لے کے نہ جائے۔ آج آپ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ افغان مہاجرین بیچارہ جب کہتا ہے کہ میرا مویشی میں بیچتا ہوں، اس کی 3 لاکھ کی گائے کو 1 لاکھ میں نہیں خریدتا، اس کو پتا ہی مجبور ہے۔ بحیثیت مسلمان تو ہمارے پھر یہ ہمارے پھر اعمال ہے نا، اخلاقیات تو ہمارے ہی ہے۔ پھر میں نے ہی لیٹر لکھا، UNHCR سے میٹنگ کی، ان کی ہیڈ سے لیٹر لکھا، اور میں نے اس کے اوپر ان کو اجازت دلائی کہ اپنے مال مویشی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ پھر ان کا اسٹوڈنٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ہے ان کا یہاں پڑھ رہا ہے، وہ کیسے تعلیم چھوڑ کے جائے گا؟ ان کے لیے میں نے بات کی، وہ بھی میں نے کافی حد تک مسئلہ حل کیا۔ لیکن اگر یہ پہلے سے پلان بن کے مشاورت کر کے ایک طریقہ کار سے جب آپ نے اتنا زندگی کو رکھا ہے، وہ آپ کے شکر گزار ہیں، اگر آپ ان کو واپس اس طریقے سے بھیجو گے تو نفرت ہی پیدا کروا رہے ہو نا۔ یہ نفرتیں پیدا ہوئی ہیں تو آج یہ حال ہے، تو تم مزید نفرتیں پیدا کر رہے ہو۔ تو میری پالیسی بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر کہ ہم لوگوں کو عزت سے بھیجیں گے، عزت دار طریقے سے بھیجیں گے، اپنی روایات کے مطابق بھیجیں گے، جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے، جو ہمارے بس میں ہے۔ دوسری بات جو ہے جو آپ خان صاحب کی بات کریں، دیکھیں خان صاحب کی میرے ساتھ ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ خان صاحب کو میں وہ چیز بتا سکتا ہوں جو کہ بیسیکلی فیکٹ کے اوپر ہوگی، کیونکہ میں ایک حکومت کا حصہ ہوں، سسٹم کا حصہ ہوں، کے پی کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو میں جو ان کو بات بتاؤں گا میں ان کو فیکٹس کی بات بتاؤں گا۔ ایک ہے مفروضے، مفروضہ یہ ہے کہ آج اس نے ولاگ کر دیا، ایک مفروضہ بن گیا، کل اس نے کر دیا، پرسوں میں نے ایک بیان دے دیا، پرسوں اس نے دے دیا، یہ ہے مفروضے۔ کبھی بھی فیصلے مفروضوں پہ نہیں ہوتے۔ خان صاحب جیل میں ہیں،
اس کے لیے فیصلہ کرنا کیوں مشکل ہوا پڑا ہے؟ یہ بھی ایجنڈا ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا کہ پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. وہ بھائی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, پورے پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹی کا وہ سربراہ ہے, چیئرمین ہے, اور وہ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں ملے گا تو پولیٹیکل فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو یہ ساری پلاننگ ہے ان کی, یہ سارا ان کا ایجنڈا ہے. میں ایسے لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ میرے نہ ملنے سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا سب سے زیادہ نقصان میرا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تنقید بھی میرے پہ ہو رہی ہے, نقصان بھی میرا ہو رہا ہے, میری پارٹی کا ہو رہا ہے, میری حکومت کا ہو رہا ہے, میرے صوبے کا ہو رہا ہے. غلط بیانیاں بنتا ہے, اس کا نقصان بھی ڈائریکٹ میں اٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک طرف سارا نقصان میرا ہو رہا ہے, ادھر ہمارے کچھ ڈاؤٹس کہتے ہیں علی امین ملا ہوا ہے. آؤ جی, یہ تو بڑی اچھی یاری ہے, میں یاری میں تباہ ہو رہا ہوں, تو میں یاری کر رہا ہوں کیوں؟ کہ میں ان کا ملازم ہوں یا میں ان کے گھر سے کھاتا ہوں؟ وہ بھائی وہ تباہی پھیر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے میری. آپ نے میرے سے ہر طرح کا ان کی ریٹ کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کا کام میں نے کیا, ہر طرح. 4 دفعہ میں نے بریچ کیا ہے اسٹیٹ کے خلاف, 4 دفعہ میں نے بریچ کیا ہے, 4 دفعہ میں کامیاب ہوا بریچ کرنے میں. ہاں مقصد حاصل ہوا نہیں والا واللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے بریچ کیا ہے, میں نے بریچ کیا ہے. لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا, میں پہنچا ہوں. اب بات سنو نا بھائی, لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے, 6 گھنٹے لگتے ہیں پشاور سے, اگر میں اپنی گاڑی میں جاؤں اکیلا. جو لوگوں کو آپ نے بلانا ہے, ہزاروں لوگ لے کے جانے ہیں, پھر ویٹ کرنا ہے, پھر اکٹھا چلنا ہے, ٹائم لگتا ہے بھائی. جلوس میں بہت ٹائم لگتا ہے. 6 بجے میں تیار تھا, 8 بجے ہم وہاں سے روانہ ہوئے اکٹھے ہو کر. جلسے کا ٹائم تھا 5 سے 6. ایسا ہی ہے, پاکستان سے ٹائم چل رہا ہے نا یہاں پر. 5:15 بجے میں شاہدرہ کے اوپر راستے کھولنے کے بعد, موٹر وے کے راستے کھولنے کے بعد میں شاہدرہ لاہور کے اوپر ایگزیکٹ 5:15 بجے لڑائی کر رہا ہوں اندر گھسنے کے لیے. میں لاہور میں انٹر ہو چکا ہوں. وہاں جلسہ والے نہ میری مدد کے لیے آ رہے ہیں پیچھے سے, نہ میرا ویٹ کر رہے ہیں. میں پورے 15-20 منٹ بعد جب انہوں نے جلسہ ختم کیا میں پہنچ گیا ادھر. میں لاہور, اس کے بعد 3 اور ڈکے تھے مجھے, میں ان پہ لڑ کے پہنچ رہا ہوں ابھی پوری عوام کے ساتھ. جلسہ ختم کرنے والے کون تھے ان سے پوچھو نا بھائی کیوں ختم کیا ہے. نکل کے میرے بہن ابراہیم علی امین لیٹ کیوں آیا ہے؟ وہ علی امین کے لیے مریم نواز کے ریڈ کارپیٹ بچھائے ہوئے تھے, جو پھولوں پہ چل کے آتا. راستے میں کنٹینر, آنسو گیس, شیلنگ میں توڑ کے پہنچ گیا ہوں, بڑی بات ہے. اور تم لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تم لوگوں سے جلسے کے اوپر گھنٹے کا ٹائم کے بعد تم نس گئے ہو, پھر وہاں سے تو ویٹ کر لیتے. جو وہاں پہ سربراہ کھڑے تھے اسٹیج کے اوپر, کیوں بھاگے ہو؟ عوام تو کھڑی تھی, تم لوگ جلسہ ختم کر کے لائٹ آف کر کے نکل گئے تم لوگ وہاں سے. پھر میں یہ بات کروں, پھر کہتے ہیں کہ پارٹی وائلیشن ہے. میں تو پارٹی وائلیشن کرتا نہیں ہوں.